جی بالکل، سٹی 41 کے پلیٹ فارم سے میں ہوں فصیح نقوی، اور آج فیصل آباد کے اندر پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے جو ہے وہ لیبرز کے ساتھ یہاں پر بات چیت بھی کی ہے، ان کے مسائل بھی سنے ہیں، ان سے مزدوروں کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے اور پلس کچھ سیاست کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ سلمان صاحب پہلے بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے تقاریر وغیرہ سنی ہیں تو عمران خان کے دور کو اور اب کے دور کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہاں مزدور رہنماؤں نے ہمیں یاد دلایا کہ عمران خان کے دور میں مزدور ملتے نہیں تھے فیصل آباد میں، اتنی یہاں معیشت کی ریل پیل تھی، فراوانی تھی کہ ڈھونڈنا پڑتا تھا مزدور کو۔ آج مزدور مارے پھر رہے ہیں نوکریوں کی تلاش میں۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ مزدور کے لیے عمران خان نے صحت کارڈ جاری کیا، کسی بھی قسم کا علاج مزدور جا کر کسی بھی ہسپتال میں کرا سکتا تھا۔ آج ہم نے سنا کہ جو کم سے کم اجرت قانون کے تحت مقرر ہوئی ہے وہ بھی مزدور کو نہیں مل رہی۔ مزدور کے حقوق کو لوٹا جا رہا ہے، ہر طرح کی ٹاسک فورس بن رہی ہے، لیکن مزدور کے حق کے لیے کوئی ٹاسک فورس نہیں بن رہی۔ وہ سینیٹری ورکر ہوں، وہ رکشہ چلانے والے ہوں، وہ پاور لوم کے ہمارے دوست ہوں، تمام اپنے حقوق کے لیے آج لڑ رہے ہیں اور وہ حقوق ان کو نہیں مل رہے۔ کچھ سیاست کے حوالے سے بتائیے گا کہ ابھی چند آپ کے حلقے خالی ہوئے ہیں، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ حلقوں کے اندر جن کا حق تھا وہی رہیں گے، ادھر آپ کوئی بھی بندہ کھڑا نہیں کریں گے، جبکہ آپ کے جو تحفظ آئین کے ایک ممبر ہیں مصطفیٰ کھوکھر صاحب، ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے وہاں پر اپنے بندے کھڑے کریں۔ تو ابھی تک کی کیا آپ کے پاس ہے کہ کس طرح بندے کھڑے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ادھر؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کا تو فیصلہ یہی ہے کہ ہم اس مصنوعی نظام کو مزید تقویت نہیں بخشیں گے، ایک جعلی الیکشن کا ہم حصہ نہیں بنیں گے۔ لیکن بہرحال اس حوالے سے دو آراء ہیں، خان صاحب کی جو بھی حتمی رائے ہوگی، جو بھی ان کا حتمی فیصلہ ہوگا اسی پہ عمل ہوگا۔ اس وقت یہی فیصلہ ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی نے ماضی کے اندر بھی جب سے 8 فروری کا الیکشن ہوا ہے اس کے بعد بھی جدوجہد جاری رکھی، لیکن ابھی کی جو جدوجہد ہے خاص طور پہ پنجاب میں اس طرح کا بوم آپ کو نہیں مل رہا جو کہ پہلے آپ کو ملا کرتا تھا۔ تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ عوام اب اس سیٹ اپ کو اب ایکسیپٹ کر چکے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، جو فسطائیت ہے پنجاب میں، جو مار پیٹ ہے، جس طرح گھروں کو توڑا جاتا ہے، 10 سال کی سزائیں دی جا رہی ہیں ناحق لوگوں کو جن کا کسی جرم سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں گے یہ لاوا پک رہا ہے۔ آج آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے جو غم و غصہ یہاں پہ ہے، یہ پورے پاکستان میں، پورے پنجاب میں یہی صورتحال ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سب سکون ہے، سب اچھا ہے، تو وہ بے وقوف ہے۔ یہ لاوا ایک دم پھٹے گا، یہ لاوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کی تپش ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ملک نے تبدیل ہونا ہے، اس ملک نے مزدور کا، کسان کا حق جو ہے اس کو دینا ہے، اور اس کے لیے وہ تبدیلی آئے گی جس کا جھنڈا لے کر عمران خان کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ جیل میں بیٹھے ہیں اسی تبدیلی کے لیے، اور یہ تبدیلی ہو کر رہے گی۔ اچھا، جیل میں بیٹھے ہیں تو جب بھی جیل سے باہر آتے ہیں، چاہے ان کی بہنیں ہوں، آپ ہوں یا گنڈا پور ہوں، تو کوئی بھی پالیسی ایک واضح نہیں ہوتی، جیسے مائنرز منرل بلز کے اوپر دکھا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک تفریق دکھائی دیتی ہے، سینٹ الیکشن کے اوپر بھی تفریق دکھائی دیتی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بڑی جماعت میں مکالمہ ہوتا ہے، یہ صحت کی نشانی ہے۔ کسی اور جماعت میں یہ مکالمہ نہیں ہوا کہ امیر لوگوں کو ٹکٹ کیوں مل رہا ہے، مزدور کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا۔ یہ مکالمہ صرف پی ٹی آئی میں ہوا۔ ارب پتیوں کو تو ٹکٹ جے یو آئی نے بھی دیا، پیپلز پارٹی نے بھی دیا، مسلم لیگ نون نے بھی دیا، وہاں چوں بھی نہیں ہوئی، وہاں ہمت ہی نہیں کسی کو کہ وہ آواز بلند کرے، سوال کرے۔ پی ٹی آئی میں یہ سپیس موجود ہے، مزدور کو، غریب کو آواز بلند کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس جماعت کے اندر مکالمہ ہوتا ہے، مختلف آراء سامنے آتی ہیں، لیکن بالآخر فیصلہ وہی ہوتا ہے جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہے۔ اچھا، جمہوریت کے حوالے سے پی ٹی آئی بھی کہتی ہے، عمران خان آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ جمہوریت کا ایک علم لے کر نکلے ہوئے ہیں کہ ہمیں اقتدار ڈیلیور ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ آپ کو نہیں ہوا ہے، یعنی پی ٹی آئی کو۔ تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ جمہوری لوگوں کے ساتھ ہی جمہوری چیزوں کے اوپر بات کی جائے، چاہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ یا دیگر دروازوں کی طرف دیکھیں؟ جمہوری کون ہے؟ وہ جمہوری ہے جو 17 سیٹیں لے کر مصنوعی حکومت بنا کے بیٹھا ہے اور اترا رہا ہے، ان کو ہم جمہوری قوت سمجھیں۔ ہر شخص یہ جانتا ہے اس ملک میں کہ پی ایم ایل این کی 17 سیٹیں تھیں اور ان کو آپ نے 2/3 اکثریت دے دی۔ آپ نے جو ریزروڈ سیٹس تھیں، مخصوص نشستیں تھیں، ریوڑیوں کی طرح بانٹی۔ تو اس ملک میں ایک مکمل طور پر فریب پر مبنی نظام ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اصل طاقت اس نظام پر حاوی ہے وہ اس نظام کو آزاد کر دے، وہ پاکستان کے عوام کو آزاد کر دے، تبھی اس ملک میں جمہوریت ہوگی، شفاف الیکشن ہوگا، عوام کی آواز سنی جائے گی، مزدور کی آواز سنی جائے گی، کسان کی آواز سنی جائے گی۔ جب تک یہ نہیں ہوتا ہم
ہم اٹھ بیٹھ سکتے ہیں, نشستن برخاستن کر سکتے ہیں, بسکٹ کھا سکتے ہیں. جنوری کے مہینے میں ہم نے کیا مذاکرات, حکومت مجبور محض تھی. ہم نے کہا ہماری عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرا دو. اڈیالہ پنجاب میں ہے, پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے. انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے, اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں ملی. 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات چیت چلی. 27ویں آئینی ترمیم اب آئے یا 28ویں آئے, یہ ملک جو ہے تاریکی کی گہرائیوں میں ڈوب چکا ہے. ان گہرائیوں میں مزید اضافہ ہوگا, لیکن ہم ہر تاریکی کے خلاف لڑتے رہیں گے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا, یہاں پر گفتگو سنی, اور آگے کیا ہوتا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ مستقبل ہی بتائے گا. جی.